بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا آپ کا پہلا سوال ہے کہ کسی شخص کی کئی سال کی اگر زکوٰۃ باقی رہ گئی ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا ہے، تو وہ زکوٰۃ کس طرح ادا کرے؟ جس طرح ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے اس کو بھی ادا کرنا ہمارے اوپر فرض رہتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اگر کسی وجہ سے ہمارے اوپر قضا ہو گئی، کسی سال اگر نہیں دے پائے تو اس کو یا تو ایک مرتبہ میں ساری زکوٰۃ قضا ادا کر دیں، یا تھوڑی تھوڑی جیسا بھی آسانی ہو، زکوٰۃ اپنی زندگی کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر واجب کی ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، مفتی صاحب کیا غسل خانے میں ننگے بدن ہو کر نہا سکتے ہیں؟ ہماری دادی کہتی ہیں ننگے بدن نہیں نہانا چاہیے۔ نعمت اللہ مئو۔ دیکھیے دادی وادی یہ لوگ کہاں سے مسئلے بتاتی ہیں ان کا نہیں معلوم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ ہے، ایسا غسل خانہ ہے جہاں پر کسی دوسرے انسان کی نگاہ نہ پڑے، آپ وہاں ننگے بدن ہو کر نہا سکتے ہیں، ننگے بدن نہانے میں کوئی حرج نہیں۔ آج کا تیسرا سوال ہے، مفتی صاحب میرے شوہر رات میں بہت دیر سے آتے ہیں، کیا ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہے؟ بنت ایوب خان، لکھنؤ۔ بالکل جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں علیک عینک حق علیک زوجک حق، کہ تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ عشاء کے بعد جلدی سونا چاہیے اور اپنی بیوی کو بھی اس کا وقت دینا چاہیے۔ بیوی کا بھی حق ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھے، اس کے حال چال پوچھے، اس کی خیریت لیں، اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں۔ چوتھا سوال ہے، عورت اپنے خاص ایام کے چھوٹے رمضان کے روزے قضا رکھے گی یا نماز کی طرح یہ روزے بھی معاف ہے؟ نہیں، نماز تو خاص ایام میں عورتوں کے لیے معاف ہے، لیکن رمضان کے روزے اس کے لیے معاف نہیں۔ اگر رمضان میں خاص ایام آ جاتے ہیں تو ان دنوں میں تو روزے نہیں رکھے گی، اس کے بعد رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کو رکھنا عورت کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جس طرح نماز معاف ہے اسی طرح روزے معاف ہے، رمضان کے روزے معاف نہیں ہیں، ان کی قضا لازم ہے، ضروری ہے، رکھنا چاہیے۔ چوتھا سوال ہے، بیماری کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ بتلائیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ اسلم صابری، آگرہ۔ جب ایک گلاس پانی لے کر اس میں 11 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین جو سورت ہے وہ پڑھ کر دم کر کے پیجیے۔ اللہ انشاءاللہ کچھ روز اس کو ایسا عمل کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ آج کا ایک سوال یہ ہے، مفتی صاحب میرا نماز میں ذہن بھٹکتا ہے، میری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دلشاد سمیع، فیروز آباد۔ جی نماز تو بالکل ہو جائے گی، کیونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں شیطان ہم کو ورغلاتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ آپ اسی وقت ذہن کے اندر یہ کہہ دیجئے کہ شیطان میں تیری باتوں میں نہیں آنے والا، میں تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ذہن بھٹکنا ختم ہو جائے گا۔ ختنہ کرانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا ختنہ کرانے میں کھانا وغیرہ کرنا ضروری ہے؟ شاہ نواز، فیروز آباد۔ بالکل نہیں، ختنہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بس جب آپ کا من کرے آپ ختنہ کرا لیجئے، خاموشی سے بس کام ہو گیا۔ نہ لڈو بانٹنے کی ضرورت ہے، نہ کھانے پکانے کی ضرورت ہے، نہ ہار ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے اندر سادگی اور ایسے عمل بتائے گئے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ آپ حضرات کے بہت سارے سوال دستیاب ہو رہے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی سب کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر کسی کے جواب دینے میں تاخیر ہو جائے تو اس سے معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ جواب سارے ہی دیے جائیں گے۔ اور آپ کے من میں کوئی بھی سوال ہے دین کے متعلق، کوئی مسئلہ ہے جس کو آپ نہیں پوچھ سکتے، تو آپ جو نمبر اسکرین پر دیا جا رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے میسج کر کے واٹس ایپ میسج کر کے آپ سوال بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا جواب دیا جائے گا۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ دین کا فائدہ، دین کے مسائل زیادہ سے زیادہ لوگوں پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔